بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مبارک ثانی بنام ریاست مقدمہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا 6 فروری 2024 کو ہم نے تمام مکاتب فکر کی جانب سے اس فیصلے پر جو ہمارے تحفظات و اعتراضات تھے عوام کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیے۔ بعد میں یہی بینچ پہلے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے منعقد ہوا اور اس نے اپنا فیصلہ 24 جولائی 2024 کو صادر کیا۔ وہ فیصلہ بھی نہایت قابل اعتراض تھا، لہذا اس پر بھی ہم نے پیراگراف وائز اپنا موقف سپریم کورٹ کو بھی ارسال کیا۔ کریکشن آف ججمنٹ کے لیے سپریم کورٹ کے اسی بینچ نے دوبارہ اجلاس منعقد کیا 10 اکتوبر 2024 کو۔ اس فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ 6 فروری 2024 اور نظر ثانی فیصلہ 24 جولائی 2024 جو صادر ہو چکے تھے، اب ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ تفسیر صغیر کے نام سے جس کتاب کی اشاعت، تقسیم اور تدریس پر اعتراض کیا گیا تھا، اس میں نمایاں غلطیاں موجود ہیں اور ان کی نشاندہی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کر دی ہے اور کہا ہے کہ کئی مقامات پر اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہنے کا دعویٰ کیا گیا اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے نبی، مسیح موعود اور مہدی موعود اور اس طرح کے دوسرے القابات اختیار کیے گئے ہیں جو امت مسلمہ کے نزدیک متفقہ طور پر اور مسلمہ طور پر قابل اعتراض ہیں اور کسی بھی درجے میں یہ قابل قبول نہیں ہیں۔ اس فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے، امت کا اس پر اجماع کلی قطعی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں، اور یہ کلمات قرآنی قطعی الثبوت ہونے کے ساتھ ساتھ قطعی الدلالت بھی ہیں، غیر مؤول ہیں، یعنی ان کی کوئی اور تعویل و توجیہ ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ اس میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 نے مذہبی جذبات مجروح کرنے اور مقدسات دین کی توہین کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ آزادی رائے کے نام پر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی تصحیح کرے یا اس کے مذہبی جذبات کو مجروح کرے، لہذا قادیانیوں کا اپنے آپ کو مسلمان یا احمدی مسلمان کہلانا درست نہیں ہے۔ سابق قابل اعتراض فیصلے میں جو پبلک پلیس اور چہار دیواری اور گھر کے اندر کا فرق ملحوظ رکھا گیا تھا، اس استثناء کو اس فیصلے میں ختم کر دیا گیا ہے اور مطلقاً طے کر دیا گیا ہے کہ قادیانی اپنے آپ کو کسی عوامی مقام پر یا کسی چہار دیواری کے اندر یا گھر کے اندر مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اب یہ اس مقدمے کا حتمی اور قطعی فیصلہ ہے۔ البتہ حکم نامہ مورخہ 6 فروری 2024 صرف ضمانت کی حد تک مؤثر رہے گا اور تمام حالات مقدمہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کرے کہ ملزم پر ان دفعات کے تحت جرم بنتا ہے یا نہیں۔ عدالت ان تمام دینی اداروں اور افراد اور خصوصاً علماء کرام کا شکریہ ادا کرتی ہے جنہوں نے اس اہم مسئلے پر عدالت کی رہنمائی کے لیے اپنی تحریرات بھیجی یا عدالت میں دلائل پیش کیے۔ ان
مقتدر اور ممتاز علماء اہل سنت کی موجودگی میں اب میں اس فیصلے پر جو تصحیح شدہ فیصلہ ہے مکمل اطمینان کا اظہار کرتا ہوں الحمدللہ۔ اور اب ختم نبوت کے بارے میں جو سپریم کورٹ کا دینی موقف جو ملک کے مسلمہ قانون کا درجہ رکھتا ہے، قطعی اور صریح اور واضح فیصلہ دے دیا ہے